بہت اچھی بات ہے۔ نو عمری میں جب ہمارے بچے ابھی نو عمر ہیں، جوان ہیں، ان کو چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں دے دی جائیں اور ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، اور ان کی، کیونکہ جو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی، اور ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہے ہمیں بڑی نظر آتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ جن پر ہم ناراض ہو جاتے ہیں، بہت ساری چیزوں پر، بہت سارے الفاظ پر، بہت ساری صورتحال میں، یقین جانیے کہ مور دین 80% ایسے مواقع ہوتے ہیں جہاں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے اس کو نظر انداز کر دیں، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ اچھا گمان رکھو، سنا ہے آپ نے؟ اچھا گمان رکھو۔ جو عموماً ہم مسائل میں پھنستے ہیں اس وجہ سے کہ جو ایسی چیزیں جن کو اگنور کر دینا چاہیے، ہم ان کو اگنور کر نہیں پاتے، خواہ ہم اس میں ملوث انوالو ہو جاتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اس طرح کے چھوٹی چھوٹی مسائل میں اپنی صلاحیت اور توانائی، انرجی کنزیوم کریں اور اس کو ضائع کریں، اس سے بہتر ہے اس کو اگنور کر دیں۔ تو ہم اس کے بندے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میری جو عادتیں ہیں، وصف ہیں، وہ تم بھی اختیار کرو، سنا ہے آپ نے؟ تو وہ چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ تو یہ بڑی اچھی بات کہی کہ ایسے نوجوانوں کو جو ہمیں بعض اوقات بڑے وہ ایسے نظر آتے ہیں کہ جیسے کہ وہ اچھے نہیں ہیں، لیکن آپ ان کو موقع تو دیں نا۔ بھلے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف ہو، یہ عادت ہے انسان کی کہ ہم لیڈ کریں، لیکن وہ بہترین انسان ہے جو پیچھے بیٹھے اور کسی اور کو موقع دیں، اس کو لیڈ کرنے دیں۔ تو یہ اس کے لیے ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہے، اور آپ تو ذکر والے ہیں، آپ کو طریقہ عالیہ سے وابستہ ہے، آپ اور ہم نہیں کریں گے تو یہ کیسا پھر ہمارا طریقہ عالیہ سے کیسی وابستگی ہے؟ کسی کا فائدہ ہو۔ تو یہ چیریٹی ورک جو نوجوانوں نے بتایا، بہت اچھا کانسیپٹ ہے، اور آپ اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سلاؤ میں بھی ہم نے دوستوں کی کل رپورٹ سنی تھی، تو ہمارے نوجوان اپنی صلاحیتیں، اپنا فارغ ٹائم ایسے پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں لگائیں۔ اب میں یہ ضروری نہیں، آپ اس پر محسوس نہیں کیجیے گا، اور بالکل ہم سچے اور سیدھے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو۔ اگرچہ ہم سے غلطیاں، آپ تو اچھے ہیں، مجھ سے تو بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، یعنی کیسے ہم سچائی سے ہٹ جاتے ہیں، لیکن اس لمحے ہم اس چیز کو جو ہے ذہن میں رکھتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں آپ میں سے وہ جو رات کا ڈنر اپنے فیملی کے ساتھ مل کر کرتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ؟ وہ نوجوان جو اپنے ماں باپ کے ساتھ ڈنر کرتے ہیں، یا جو ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ نہیں بھی کرتے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن تھوڑا پتہ چلے، ہاتھ اوپر کریں ایسے دوست، ماشاءاللہ عاجز بھی کرتا ہے۔ تو بہت خوشی ہوئی جو اس عمل کو کرتے ہیں، اور جب ایک اور بات اس میں شامل کریں، اپنے بچوں کو بولنے کا موقع دیں، ان کو کچھ ایسا اس طرح سے ماحول بنائیں کہ وہ گفتگو کریں، وہ بولیں اور آپ سنیں، تو انشاءاللہ اس کا اور بھی فائدہ ہوگا۔ تو کیونکہ بچے اتنی اچھی اچھی چیزیں جانتے ہیں جس کا بڑوں کو پتہ نہیں ہوتا، تو پھر ہم اس سنت کو جاری رکھیں گے کہ ہم اپنے فیملی کے ساتھ رات کا کھانا کھائیں۔ تو انشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی باتیں بتائی ہیں، اور آپ کو ہر
میدان زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں نوجوانوں کو. ہم جتنے آپ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح وہ دوست بتا رہے تھے کہ وہ پیرامیڈک کے حوالے سے کورس کر کے وہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. سبحان اللہ، کتنی بڑی اعلیٰ بات ہے. کسی نے بتایا کہ میں کسی کمپنی کسی فارم میں کام کر رہا ہوں اور اپنی محنت اور سچائی سے اب اس لیول پر پہنچے ہیں. تو حضور نے بھی ہمیں یہ فرمایا کہ سچے رہو. اگر سچ کڑوا ہو پھر بھی اوروں کے معاملے میں نہیں، اپنے بارے میں ہم سچے رہیں. اوروں کے عیبوں کو بیان کرنا یہ سچ نہیں ہوتا، کہ اوروں کی خرابیاں بیان کرتے پھریں، یہ سچ نہیں ہوتا، یہ فتنہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ نہ صرف کھیل کود کے میدان میں، انشاءاللہ آپ یہاں کے جو نیشنل ٹیم ہے وہاں بھی نظر آئیں گے انشاءاللہ. فٹ بال ہو، کرکٹ ہو، اور بہترین، اور پھر جو پروفیشنلز ہیں وہ مختلف فیلڈز میں آگے بڑھیں گے. آپ لیڈنگ رول پلے کریں گے، آگے ہوں گے. آپ کے علاقے کے نوجوان آپ کو دیکھ کر وہ بھی انشاءاللہ. تو یہ انشاءاللہ ہمیں یہ حضور علیہ السلام کی اس نسبت کو دل کی سچائی سے محسوس کرتے ہوئے طریقہ یہ کہ اس نسبت کو کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے. جب ارادہ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچتی ہے. اسی طرح جو بھی سیاسی میدان ہے، کوئی بھی ہے، جہاں موقع ملے آپ خدمت کے جذبے سے کام کریں. اور یہ جو رابطہ ہے ہمارا آپس میں، اس کو ہم قائم رکھیں. یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا. اس تعلق کی وجہ سے ہمیں انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے تجربے کی بنیاد پر کہ میری زندگی اسی تعلق میں گزری ہے. تو نقصان سے ہی بچنا اس زندگی میں، اس ماحول میں، یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے. چاہے کہ فائدہ اور نفع ملے، یہ تو سونے پہ سہاگا ہے. تو انشاءاللہ آپ اور ہم ملاقات کرتے رہیں گے اور دعا کرتے ہیں. کوئی اور؟ جی 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 ماشاء اللہ. جی کامرا جس کا بھی ارادہ ہو وہ دعائیں پڑھ سکتے. جو تو دعائیں پڑھتے ہیں. جن کا ارادہ بیعت کا ہو وہ اس نیت سے دعا پڑھیں، اور جن کا توبہ طائب ہونے کا ارادہ ہو وہ اس نیت سے پڑھیں جو آپ کا ارادہ ہو. تو دعائیں پڑھیں گے تو ساتھ ساتھ دعائیں پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. ہم سب کے لیے دعا ہے.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. یا الہ العالمین ہماری خطائیں معاف فرما، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، جو بیمار ہیں کوئی شفا اور صحت عطا فرما، جو مشکلات تکالیف پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان کے لیے پریشانیاں مشکلات آسان فرما، رزق روزی میں خوشحالی عطا فرما، ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما، طریقہ عالیہ کا فیض، مشائخ کا فیض، حضور علیہ السلام کا فیض ہمیں عطا فرما، ہمارے نوجوانوں کو علم کا ذوق اور شوق عطا فرما، ان کو میدان عمل میں اتر کر بہترین کام کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا